الذين يقولون ربنا إننا آمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 29 کی آیت تلاوت کریں گے۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمہ اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد۔ خوب، آج ہم آیت نمبر 29 کی تلاوت کریں گے، کی ہے ہم نے، اور اس کو آگے انشاءاللہ لے کے چلیں گے کہ کہاں تک ہم پہنچ پاتے ہیں۔ جیسے آپ نے گزشتہ آیت کو توجہ کی کہ اللہ نے فرمایا کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مومنوں کو ہی اپنا سرپرست بنائیں، کافروں کو اپنا سرپرست ولی نہ بنائیں، اور جو ایسا کام کرے گا وہ اللہ کہتا ہے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، مگر یہ کہ آپ تقیہ اختیار کریں، حالت تقیہ میں آپ یہ کام انجام دے سکتے ہیں۔ اور اللہ نے ڈرایا ہے کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو اور اسی کی طرف تم نے جانا ہے۔ اب اسی آیت کے تناظر میں ہی وضاحت کی ہے، قل ان تخفو، یعنی پیچھے جو بات ہوئی ہے نا تقیہ کے متعلق، اب اسی کو مزید مضبوط کیا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، ان تخفو، اگر خفی کرو، یعنی اگر تم چھپاؤ، ان تخفو، اگر تم چھپاؤ، ما، اس چیز کو کہ جو فی صدورکم، تمہارے دلوں میں ہے، تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ، یا او کا مطلب یہاں پر یا ہے، یا اس کو ظاہر کرو، بدا کرو، یعنی ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، اسے اللہ جانتا ہے، خدا اسے جانتا ہے، وَيَعْلَمُ، اور اللہ جانتا ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو زمین میں ہے، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ یہ آیت جو ہے آیت تقیہ کے بعد فوری بات بیان ہوئی ہے۔ اس کا ایک ظاہری مطلب تو یہاں پر یہ بن رہا ہے کہ یہ جو تم تقیہ کرنا چاہ رہے ہو تو کہیں ایسا نہ سمجھنا کہ تم ظاہراً تو جو ہے نا تقیہ کی حالت میں اپنا کام انجام دو اور قلبی طور پر تمہارا کفار کے ساتھ رابطہ ہو اور تعلقات تم نے مضبوط کیے ہوئے ہوں، یہ درست نہیں ہے۔ یعنی تقیہ بھی صرف اور صرف جان کے خوف سے عمل کرنا ہے، اور وہ بھی اس خاص وقت میں جب آپ ان کی گرفت سے باہر آ جائیں تو آپ پھر کوئی تقیہ نہیں ہے، پھر آپ اپنا ظاہر کریں۔ لیکن اگر آپ کا دلی طور پر ان کے ساتھ رابطہ ہے، آپ ان کو قبول کیے ہوئے ہیں، ان کی سرپرستی میں، ان کی یاری دوستی میں لگے ہوئے ہیں، لیکن آپ ظاہری کہتے ہیں جی میں تو تقیہ کر رہا ہوں، تو اللہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں، جو تم چھپاتے ہو نا یہ بھی ہم جانتے ہیں، اور جو تم ظاہر کر رہے ہو یہ بھی ہم جانتے ہیں۔ یعنی اللہ سے بعید نہیں ہے، اللہ کو تم چکما نہیں دے سکتے کہ اللہ کو کہو کہ جی میں تو جی تقیہ کر رہا ہوں، لیکن دل میں آپ نے محبت رکھی ہوئی ہو، دل میں ان کے تعلقات مضبوط بنائے ہوئے ہوں، تو اللہ کہتے ہیں تمہارے دلوں کے حال بھی میں جانتا ہوں، ما فی صدورکم، جو تمہارے دلوں میں مجھے پتا ہے تم کس لیے کر رہے ہو یہ کام، او تبدوہ، اور جو تم ظاہر کر رہے ہو، انہیں ظاہراً کہہ رہے ہو کہ ہم تقیہ کر رہے ہیں جی ہماری فلاں مجبوری ہے، ہم فلاں مجبوری ہے، تو اللہ مجبوریوں کو بھی سمجھتا ہے، تمہارے دلوں کے راز بھی جانتا ہے۔
یعنی اگر تم دل میں کفار سے محبت نہیں رکھتے اور بطور تقیہ دوستی کرتے ہو یا اس کے برعکس ان کے دوستی کا بیزاری کا اختیار کرتے ہو لیکن دل میں آپ جو ہے محبت رکھتے ہو، تو ہر صورت کو اللہ جانتا ہے. اللہ سے کوئی چیز بعید نہیں ہے. سزا اور جزا کا جو اجر ملنا ہے اس میں دونوں چیزوں کا درست ہونا لازمی ہے. یعنی جو ظاہر ہے دل میں بھی وہی ہونا چاہیے، یعنی آپ کی نیت بھی وہی ہونی چاہیے. جو ظاہری عمل کر رہے ہیں آپ، دل میں بھی وہی ہو. آپ ادھر سے نعرہ لگا رہے ہیں مرد آباد امریکہ، ٹھیک ہے، آپ طاغوت سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں لیکن دل میں آپ کو امریکہ کے ویزے کی چاہت ہے کہ بس ویزا مل جائے کسی طریقے سے، تو اللہ جانتا ہے. ادھر سے آپ مرد آباد اسرائیل کہہ رہے ہیں اور دل میں آپ کی چاہت ہے کہ اسرائیل تو بڑا زبردست کام کر رہا ہے، کاش ہمارے پاکستان میں اسرائیل آ جائے اور ہم اسرائیل کے انڈر میں کام کریں. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کاش ہم انگریزوں کے تحت ہی ہوتے، کیوں ہم پاکستان آزاد ہو گیا ہے، یعنی یہ تقسیم بر صغیر کی کیوں ہوئی، ہم انگریزوں کے پاس ہی ٹھیک تھے. یعنی آپ دل میں جو طلب رکھتے ہیں اور ظاہر آپ کچھ اور کہتے ہیں تو اللہ جانتا ہے اس کو، اللہ سے دور نہیں ہے باتیں. اور جو آپ کو عمل کا اجر ملنا ہے وہ دونوں حالتوں کا درست ہونا ضروری ہے. یعنی جو ظاہر کر رہے ہیں دل میں بھی وہی ہو اور جو دل میں ہے ظاہر بھی وہی ہونا چاہیے. پھر صرف ایک مطلب کو اللہ نے بیان نہیں کیا، ساتھ میں آگے وضاحت کر دی اللہ تمہارے ظاہر اور باطن کے علاوہ اور بہت کچھ جانتا ہے. وہ کیا ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے اللہ جانتا ہے. اور پھر اللہ نے ایک اور سٹیمپ مہر لگا دی قدرت کی کہ اللہ کے پاس قدرت بھی ہے، ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. لہذا آپ اللہ سے کوئی چیز نہیں چھپا سکتے. اب یہاں پر ایک بات قرآن کی لفظی طور پر سمجھانی ہے کہ آیت میں استعمال ہوا ہے فی صدورکم. یہاں پر صدور کیوں کہا ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے تمہاری اس کی جگہ پر کچھ اور لفظ استعمال کرتا ہے، میں تمہارے ذہن میں، تمہارے عقل میں، تمہارے شعور میں، یہ کس طرح کی اور بات کر دیتا. اس لیے صدور کی بات کی، دل کی اس لیے بات کی کہ عموماً جو راز ہیں، اسرار ہوتے ہیں انسان کے جسم میں، ان کا مرکز دل ہوتا ہے، سینہ ہوتا ہے. تو اللہ نے وہاں اسی عنوان کو بیان، صدور کو بیان کیا ہے. صدور صدر سے ہے، صدر یعنی سینہ. اللہ کہتا ہے کہ اگر تم نے تقیہ کے نام پر کفار کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی کوشش کی تو ان تخفوہ، اگر تم چھپاؤ گے تو ہمیں پتہ ہے جو کچھ تمہارے دل میں چل رہا ہے، تمہارے سینوں میں چل رہا ہے، ہمیں پتہ ہے. اور پھر ساتھ میں کہا کہ اللہ کا علم کتنا بڑا ہے، صرف تمہارے تک محدود نہیں ہے کہ مثلا تمہارا پتہ ہے اور دوسرے کا پتہ نہیں ہے. ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے اس کا بھی اللہ کو پتہ ہے اور جو کچھ زمین پر ہو رہا ہے اس کو بھی اللہ کو پتہ ہے. اور اب قدرت کی بات کہہ کر اللہ نے ایک اور سٹیمپ لگایا کہ قدرت اتنی ہے، طاقت اتنی ہے، مطلق قدرت ہے. یہاں پر اللہ مخالفین کو بھی خبردار کرتا ہے اور یہ جو منافقین ہیں ان کو بھی خبردار کر رہا ہے کہ اللہ چاہے تو تمہارے ان رازوں کو ظاہر کر دے، اللہ چاہے تو تمہیں رسوا کر دے. اللہ کو قدرت حاصل ہے. یعنی ایک خبردار کرنے والی یہاں پر بات کی کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے، اس معنی میں کہ آپ اس طرح نہ سمجھو کہ ہم بچ جائیں گے. اللہ چاہے تو اللہ کی پکڑ میں تم آ جاؤ گے. لہذا اللہ تعالیٰ ہر چیز سے آگاہ ہے، انسان کے مذہبی ضمیر کو زندہ کرتا ہے، گناہوں سے روکتا ہے، گناہ نہ کرنے پر آمادہ کرتا ہے. یہ اللہ کا کام ہے. یعلمہ اللہ، اس کو اللہ جانتا ہے. یعنی جو تم کر رہے ہو ظاہراً میں، جو تم باطن سینے میں چھپائے ہوئے ہو، اللہ اس کو جانتا ہے. جیسے آج کی
یہ آیت نمبر 29 پچھلی آیت کی تکمیل کر رہی ہے کہ اللہ سے کائنات کی کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ اور اللہ کی مخلوق کے درمیان کسی قسم کا حجاب نہیں ہے۔ ہم اگر تہہ خانوں میں چھپ جائیں، ہم اگر پہاڑوں کی غاروں میں چھپ جائیں اور سمجھیں کہ ہمیں تو اللہ نہیں دیکھ رہا، تو اللہ اپنا کنٹرول بتا رہا ہے کہ زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ اس کو جانتا ہے۔ لہذا تقیے کی جو بات آئی ہے کہ سزا اور جزا کس معیار میں ملے گی، تمہارے قلبی حالت کی معیار میں ملے گی، کہ جو تم سوچتے ہو، جو تم سمجھتے ہو، جو تم دل میں نیت رکھتے ہو، تمہاری سزا اور جزا بھی اسی معیار پہ تمہیں ملے گی، ظاہر پہ نہیں، عمل پہ ملے گی۔ جو تم عملی طور پر کر رہے ہو، دلی طور پر تم سوچ رہے ہو، اسی عنوان سے ہی تمہیں اجر ملے گا۔ خب ایک صلوات پڑھ دیجیے اگر آواز آ رہی ہے تو۔ یعنی عربی میں قلبی بھی کہہ سکتے تھے، صدر کو کیوں استعمال کیا لفظ؟ خوب صدر سینے کو عنوان کرتے ہیں کہ انسان کا تو ظاہر جو ہے وہ سینہ ہی ہے، اور سینے میں ہی سارے راز چھپے ہوتے ہیں، تو اسی عنوان سے ذکر کیا ہے، عرض کیا ہے۔ خوب اگلی آیت پہ چلتے ہیں اور پھر اس پر ختم کریں گے، دو آیتیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اس دن، یوما یعنی اس دن، تاجدو کل نفس ہر نفس پائے گا، ہر نفس پائے گا، ما عملت جو اس نفس نے عمل کیا، من خیر نیکیوں میں سے، محضرن حاضری، یعنی وہ محضر ہو جائے گا، وہ جو اس نے عمل کیا ہوگا اچھائیوں میں سے، ہر انسان اپنے اس اچھائی کو اپنے سامنے موجود پائے گا۔ یوم تجد کل نفس، ہر نفس اس دن پائے گا جو اس نے عمل کیا، ما عملت جو اس نے عمل کیا، من خیر نیکیوں میں سے، اچھائی میں سے، محضرن حاضر پائے گا، موجود پائے گا۔ وما عملت من سوء، اور جو اس نے برائیوں میں سے عمل کیا، سو یعنی برائی، برائیوں میں سے عمل کیا، اسے بھی وہ پائے گا، محضر پائے گا، حالت پائے گا، یعنی اس کے سامنے موجود ہوں گے، یعنی انسان کے سامنے اچھائیاں اور برائیاں سامنے اس کو موجود دکھائی جائیں گے، محضر حاضر ہو جائیں گے اس کے سامنے کہ یہ آپ کی اچھائی ہے جی، یہ آپ کی برائی ہے، یعنی اچھائی برائی کا جو ہے اس دن حساب کتاب سامنے آ جائے گا۔ اب جب اس کے سامنے یہ معاملات واضح ہو جائیں گے، اچھائی اور برائی جو اس نے عمل کیا ہوگا وہ واضح ہو جائیں گے، تو اس وقت وہ بندہ تمنا کرے گا، کہے گا تودو لو ان بینہا و بینہ امدم بعیدا، اور جو اس نے برائی کی ہوگی تو اس کے بارے میں وہ اس بات کی خواہش کرے گا، تودو وہ امید رکھے گا، لو انا بینہا کہ اس کے درمیان، اس برائی کے درمیان، وہ بینہ اور اس نفس کے درمیان، اس بندے کے درمیان، امدم بعیدا ایک لمبا فاصلہ ہو جائے، ان کا ایک فاصلہ، بعید فاصلہ، دور کا فاصلہ ہو جائے، آمدم بعیدا۔ یہاں پر آمد کا معنی بیان کیا گیا ہے کہ غیر معلوم مدت، غیر محدود مدت کو آمد استعمال کیا گیا، آمدم۔ خب وما عاملت من سوء تودو لو ان بینہا و بینہ امدم بعیدا، اس روز انسان یہ تمنا کرے گا کاش یہ اس دن سے بہت دور ہوتا، یعنی فاصلہ آ جاتا، دور کا فاصلہ آ جاتا ہے، یعنی اتنے دور ہو جاتے کہ یہ جو حاضری ہوئی ہے نا ان کی یہاں پر،
یہ ان کی حاضری نہ ہوتی، ان کے درمیان فاصلہ آ جاتا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ ڈراتا ہے، احذار کرتا ہے تم کو، اللہ احذار کرتا ہے نفسہ اپنا، یعنی اللہ اپنی ذات کے غضب سے تمہیں ڈراتا ہے، احذار کرتا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کے ساتھ مہربان ہے، شفیق ہے۔ گزشتہ آیت میں جیسے اللہ کے علم و قدرت کے متعلق بات ہوئی ہے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اور ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، یہ آیت بھی اسی علم و قدرت کو ہی بیان کر رہی ہے کہ قیامت کے دن لوگ اپنے اعمال کو اپنے سامنے پائیں گے، جو انہوں نے اچھے عمل کیے ہوں گے وہ بھی ان کے سامنے ہوں گے، جو انہوں نے برے عمل کیے ہوں گے وہ بھی ان کے سامنے ہوں گے۔ یعنی انسان کے عمل ختم نہیں ہوتے کہ آج ہم نے ایک عمل کر دیا اور وہ ختم ہو گیا، نا، وہ عمل محفوظ ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ محضر ہوں گے۔ محضر یعنی ان کی حاضری ہوگی، حاضری خیالی نہیں ہوتی، حاضری سامنے ہوتی ہے کہ سامنے موجود ہے، ان کو دکھائے جائیں گے یہ آپ کا عمل ہے جی، یا یوں کہوں کہ مجسم صورت میں وہ عمل دکھائے جائیں گے۔ حاضری یہ حضرت کے معنی میں نا، حضرت جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یہ حضرت ہیں، حضرت یعنی حاضر ہیں یہ۔ یہاں وہ ایک بات بھی یاد آ گئی نا کہ آپ عموماً اعلان کیا جاتا ہے نا کہ خواتین و حضرات، ٹھیک ہے، تو یہاں پر خواتین کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ غائب ہیں اور حضرات مرد سمجھے جاتے ہیں، یہ عموماً ہمارے ہاں غلط العام ہے۔ تو وہ خواتین بھی حاضرات میں شمار ہوتی ہیں بھائی۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ حضرت معصومے، حضرت فاطمہ، تو وہ بھی خواتین بھی حضرت میں ہی استعمال ہوتی ہیں، ان کا عنوان حضرت ان کے ساتھ لگتا ہے، تو حضرات جمع ہے حضرت کی، تو اس میں خواتین ہی ہیں، تو خواتین کو الگ کر دینا حضرات سے یہ زیادتی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ محضر ہوں گے جی، محضر، آپ کے اعمال، جو آپ نے خیر کے اعمال کیے وہ بھی محضر ہوں گے، جو آپ نے برے اعمال کیے وہ بھی مجسم حاضر ہوں گے۔ اب یہ دھمکی اللہ کیوں دے رہا ہے، یہ ڈراوا اللہ کیوں دے رہا ہے؟ یعنی اعمال کے سامنے ہونے کا تصور کیوں پیش کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ انسان اپنے گناہوں سے باز رہے، گناہ نہ کرے، کیونکہ وہ جب یہ یقین رکھے گا کہ یہ گناہ میرے سامنے آ جائیں گے تو پھر وہ ڈرتا ہے، وہ پیچھے ہو جاتا ہے کہ یار یہ عمل انجام نہ دوں، یہ گناہ میرے سامنے، چاہے میں وہاں جتنا بھی جھوٹ بولوں، چاہے کہ وہاں اس دن کے بارے میں ہے کہ زبانیں گونگی ہو جائیں گی، جسم کے اعضاء گواہی دیں گے کہ جہاں جہاں جو آپ نے عمل انجام دیا ہے اعضاء گواہی دیں گے، اور جو آپ نے گناہ کیا ہے وہ مجسم ہو جائے گا، سامنے نظر آئے گا۔ تو جب سامنے ہوگا تو اس سے انسان کو ڈرنا چاہیے، باز رہنا چاہیے گناہوں سے، کہ اگر یہ سامنے آ گئے تو میرا کیا ہوگا۔ اس لیے اگلی لفظ میں کیا کہا ہے کہ تودو لو ان بینہا، یعنی اس دن شرمندگی ہوگی، اتنی شرمندگی ہوگی کہ وہ تمنا کریں گے کہ کاش اس دن سے ان لمحات سے میں دور ہو جاؤں، اتنا ان کے درمیان فاصلہ آ جائے۔ لہذا ودا یا ودو تودو یہ لفظ جو ہے اس معنی میں ہے کہ وہ عمل کہ جس کو وہ دنیا میں پسندیدہ سمجھتا تھا، انسان گناہ بھی کس لیے کرتا ہے، پہلے اس کو اچھا سمجھتا ہے۔ گناہ کا کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ عموماً پہلے گناہ کو اچھا سمجھا جاتا ہے، یعنی اس کے درمیان اس کے لیے رغبت کی جاتی ہے، تو جیسے رغبت ہوئی پھر اس کو عمل انجام دیتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں تودو استعمال کر کے ایک چیز سمجھائی ہے کہ جس عمل کو تم محبت قرار دیتے تھے،
جس عمل کو تم اچھا قرار دیتے تھے، پسندیدہ قرار دیتے تھے، اب وہ عمل تمہارے لیے قابل نفرت بن جائے گا، وہ عمل قابل نفرت ہو جائے گا، اور تم وہاں پر تمنا کرو گے لو ان بینہا و بینہ امدم بعیدا، کہ کاش یہ عمل مجھ سے دور ہو جائے، یہ میں نے کیا ہی نہیں ہے، یعنی اس عمل اور میرے درمیان فاصلہ آ جائے۔ اب پھر اللہ نے آگے سرزنش کی، احذار کیا، فرمایا وَيُحَذِّرُكُمْ۔ یہاں پر ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ گناہوں سے کون سی چیز تمہیں بچا سکتی ہے، کون سی چیز تمہارے لیے گناہوں میں رکاوٹ بن سکتی ہے، وہ ہے اللہ کا احذار، اللہ کا خوف، خوف خدا، پرہیزگاری ہی تمہیں گناہوں سے بچا سکتی ہے۔ لہذا جہاں پر آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ کے گناہ اور آپ کی اچھائیاں اور گناہ جو ہیں، برائیاں جو ہیں وہ سامنے مجسم ہوں گی، آپ کے سامنے حاضر ہوں گی، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر تم گناہوں سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کا خوف رکھو، اللہ کا ڈر رکھو، یحذرکم اللہ نفسا۔ اور پھر اللہ صرف ڈراتا نہیں ہے، اللہ اپنی شفقت و مہربانی کو بھی یاد دلاتا ہے۔ ہاں، اگر خدا ڈراتا ہے تو یہ بھی اس کی مہربانی ہے، در حقیقت احذار کرتا ہے یہ بھی اس کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں بچانے کا سامان مہیا کر رہا ہے، توجہ دلا رہا ہے ہمیں۔ تو اور پھر ساتھ میں دیکھیں کتنی شفقت فرمائی اللہ نے کہ اپنے بندوں سے محبت کی دلیل بھی بیان کر دی، واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تو اپنے بندوں کے ساتھ مہربان ہے۔ یعنی جہاں پر خوف دلایا ہے، جہاں پر حذر کیا ہے کہ تم ڈرو اللہ سے، ساتھ میں امید بھی دلائی ہے۔ صرف ڈرنا نہیں ہے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا خدا جو ہے وہ مہربان ہے، رؤوف ہے۔ دیکھیں اگر یہاں پر صرف اللہ امید دلاتا تو امید کا کیا نقصان ہوتا ہے کہ جہاں پر صرف آپ کو امید نظر آئے تو وہاں آپ یہ توجہ رہتی ہے کہ انسان جو ہے وہ مغرور ہونے لگ جاتا ہے، اور جب تنہائی کا خوف انسان کے لیے مایوسی کا سبب ہو جاتا ہے، تو اللہ خوف اور امید کے ساتھ تربیت کر رہا ہے، اکٹھے تربیت کر رہا ہے۔ یحذرکم کہہ کر خوف دلا رہا ہے، ڈر دلا رہا ہے، اور رؤوف بالعباد کہہ کر امید دلا رہا ہے، تاکہ انسان نہ مغرور ہو نہ مایوس ہو۔ اور یہاں پر جو اللہ کی رؤوفیت ہے، اللہ کی مہربانی ہے، وہ مومنوں کے لیے یا مسلمانوں کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ کیا فرمایا؟ بالعباد، یعنی اللہ کی رحمت و محبت و شفقت، مہربانی سب کے لیے، جو بھی اللہ کے بندے ہیں، اب سب اللہ کے بندے ہیں، سب انسان اللہ کے ہی ہیں، تو یہاں بالعباد کہہ کر اللہ نے اپنی شفقت و مہربانی کو توسیع دی ہے، یعنی وسعت بیان کی ہے کہ میری شفقت و مہربانی سب کے لیے، بالعباد اپنے بندوں کے لیے، سب بندوں کے لیے۔ آیت کو دوبارہ پڑھتے ہیں اور بات ختم کرتے ہیں۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسا واللہ رؤوف بالعباد۔ وہ دن کہ جس میں ہر انسان اپنے نیک عمل حاضر پائے گا، اسی طرح ہر برا عمل بھی اس روز حاضر پائے گا۔ تو اس روز انسان تمنا کرے گا کاش اس دن یا اس عمل کے اور اس کے درمیان، اس انسان کے درمیان فاصلہ ہوتا،
ہاں اللہ تعالیٰ یحذرکم کہہ کر بتا رہا ہے کہ تمہیں اپنی ذات کے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام مسجد النبی میں ہر جمعے کے دن جب موعظہ کرتے تھے، یعنی وعظ و نصیحت کرتے، تو امام کا سرنامہ کلام یا گفتگو کا محور جو ہے یہ آیت قرار دیتی، اسی آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا۔ لہذا دعا کرتے ہیں خداوند کریم ہمیں اپنی شفقت و مہربانی سے نوازے، اور یہ خوف خدا ہمارے دلوں میں برقرار رہے، تاکہ ہم پرہیزگاری کے ذریعے سے گناہوں سے محفوظ رہیں، اور اس دن کی شرمندگی سے خدا ہمیں بچائے کہ جس دن انسان امید تمنا کرے گا کہ کاش یہ دن نہ آتا، یہ گناہ جو ہیں میرے سامنے نہ آتے۔ خدا ہمیں اس شرمندگی سے بچائے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔